اسٹیج والوں نے سنا ہے، بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی محنت کرتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، پورا گاؤں اس میں شامل ہوتا ہے اور انتظار ہوتا ہے کہ محفل سجے اور ہم حضور کی نعتیں سنیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے گزارش ہے کہ جو ایک نعت کا بزرگوں کا انداز ہوا کرتا ہے، آپ کے کہنے کا مقصد ہے بزرگوں کا جو انداز ہوا کرتا تھا وہ بھی نعت خوان اس محفل پاک میں شامل کریں، تاکہ جو اصل نعت خوانی ہے وہ جو ہے 715 سے آواز بلند ہوتی ہوئی پوری دنیا تک پہنچے کہ ہم اپنے جو بڑے ہیں ان کے رستے پہ چل رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ فروخ بھائی بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑھنے والے ہیں، انہوں نے بھی اپنی محبتیں پیش کی۔ آنے والے ثنا خانوں میں اس وقت جھنگ سے حمید طاہر، طیب طاہر حمید سیالوی نوجوان ثنا خان ہیں، جوانی کی عمر میں داخل ہو رہے ہیں، وہ کچھ دیر بعد آپ کے سامنے ہوں گے۔ پھر فخر عباس تابش شاعر ہیں، وہ اپنا کلام پیش کریں گے۔ جعفر حسین قصوری صاحب ہیں اور پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب ہیں۔ یہ میرے پاس ایک فہرست ہے، میں دعوت دے رہا ہوں اس عظیم ہستی کو جن کا خطاب آپ ہر سال سنتے ہیں، اور آپ کے خطاب میں عام جو روایتی باتیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی۔ آپ کیونکہ سجادہ نشین ہیں اور آپ جس انداز کے ساتھ اصلاح کرتے ہیں اس پر آنے والے جتنے دوست احباب ہیں وہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ آپ اس آستانے سے منسلک ہیں اور قبلہ پیر صاحب سے جو آپ روحانی فیض آپ کے آباء و اجداد سے حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کو تبدیل کرنے کا ایک خاص ذریعہ ہوتا ہے۔ جہاں تک قبلہ پیر صاحب کی بات ہے، پیر صاحب ماشاءاللہ ایک عظیم ہستی ہے، ایک علمی ہستی ہے، اور آپ صرف دور حاضر میں خطابات تک ہی نہیں بلکہ پارلیمنٹ تک بھی اپنی آواز کو کسی نہ کسی ذریعے پہنچاتے ہیں اور پوری دنیا میں آپ کا پیغام جو ہے وہ سنا جاتا ہے۔ سیاستدان آپ کی بات پر غور کرتے ہیں اور آپ خود اصلاحی طور پر صرف آستانے پر بیٹھ کر ہی تعلیم و تربیت نہیں دے رہے بلکہ گلی گلی، نگر نگر، محلہ محلہ، شہر شہر، ملک ملک جا کر اہل سنت و جماعت کا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہیں۔ میں انتہائی محسن آل نبی، اولاد علی، پیر طریقت، رہبر شریعت، ماہتاب طریقت، آفتاب ولایت، پیر سید شعیب شاہ نواز دامت برکاتہ القدسیہ، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازیں اور ہر سال کی طرح وہ پیغام حق، وہ اصلاحی گفتگو، وہ معاشرے میں رہنے کے لیے جو ہم تگ و دو کرتے رہتے ہیں اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں اور حالات حاضرہ پر بھی آپ پیغام جو ہے وہ پیش کیا کرتے ہیں۔ استقبال بھرپور ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر! آپ کے نعرے سے یہ ثابت ہو کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ اٹھاؤ ذرا دونوں ہاتھ اور بلند آواز نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔
درود پاک باواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ احباب زیباکار، میں قرآن مجید فرقان حمید دے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 دی آیت نمبر 33 دا ایک حصہ، ایک جز جڑا ہے وہ موضوع باس بنایا، اور انتہائی اختصار نال یہ کوئی تفسیر ہی نہیں جاؤں گا، تو انہوں کوئی حوالہ جات اور ابہام نہیں الجھاواں گا۔ کوشش کراں گا بڑی سادی اور عام فام گفتگو کراں، اور بہت تھوڑے ٹائم احباب تک پیغام پہنچا کے اللہ اور اللہ دے رسول دا تے پھر پروگرام نو اگے چلائیے۔ لیکن وہ دے واسطے تہاڈی توجہ دی مینوں اشد ضرورت ہے، اور میرا یہ لفظ آکھنا کہ تہاڈی توجہ دی ضرورت ہے، یہ مطلب نہیں کہ ہر گل تے سبحان اللہ آکھو، چونکہ میں داد وصول کرن دا عادی نہیں، اور سبحان اللہ آج کل صرف داد آستے آکھی جاندی، وہی سبحان اللہ تہاڈے اندروں نکل رہا ہے دل وچوں، تو وہ اللہ دے دربار وچ قبول ہے۔ صرف اب وکھاڑے آستے داد دین آستے کوئی بندہ سبحان اللہ نہ آکھے۔ سمجھن دی کوشش کرو، تقریر لانا مقصد نہیں، اور میں حالات نو سامنے رکھ دیا آیا، قرآن مجید فرقان حمید دے الفاظ جڑے تلاوت کیتے نے انہوں نے موضوع بحث بنانا چاہ رہے ہیں، اور ایتھے ایک حدیث شریف پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی المتوفہ 911 ہجری، آپ دی تالیف مسند فاطمہ علیہ السلام، آپ حدیث لے کے آئے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 ہستیاں نو، 4 نفوس قدسیہ نو اپنے سامنے کھڑے کر کے تے ارشاد فرمایا، مولا علی علیہ السلام، سیدہ کائنات علیہ السلام، اور حسنین کریمین علیہم السلام، یہ 4 ہستیاں نو کھڑا کر کے میرے کریم آقا اور تواڈے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اللہم انہم منی و آنا منہم۔ میں کوئی اپنے کو گل نہیں کر رہا، کون آکھیا؟ تواڈے تے میرے کریم آقا نے، اللہم انہم منی و آنا منہم، یا اللہ یہ 4 میرے وچوں نے، میں محمد انہاں وچوں، یا اللہ یہ 4 میرے وچوں نے اور میں، تو پھر جدوں یہ ہے ہی ایک دوجے وچوں نے، اور ہر فرد واسطے علیحدہ بھی احادیث مبارکہ اس نوعیت دیاں لبدیاں، لیکن چونکہ میں ٹائم دے مطابق چلنا ہے اس لیے یہ حدیث شریف پیش کی تھی۔ تو احباب زیواکار، یہ 4 اور 5ویں میرے کریم آقا فرمایا 4 میرے وچوں، میں نہ وچوں، یہ 5 ایک ہی نہیں۔ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے کہ اسلام کا وجود اسی گھر کے ساتھ ہے، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان،
کہ ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے، اور میں کیوں نہ بھیجوں لعنت یزیدیت پہ اے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ۔ احباب زیباگار صرف ترجمہ کروں گا۔ اللہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، اللہ دا ارادہ ہو گیا، اللہ نے ارادہ کر لیا، اللہ دی چاہت اور منشا اے وے کہ تیری اہل بیت تو رجس دور رکھاں اور انہاں نو پاک رکھاں، رجس دور رکھاں اور انہاں نو۔ احباب زیوکار کدے تو اے محبوب تیری اہل بیت، اللہ دے نبی دی اہل بیت، میں کسی اور دی نہیں گل کر رہا، اللہ دے نبی دی۔ میں قرض کراں اہل بیت نبی دو کی کرا رجس دور رکھاں اور انہاں نو۔ احباب زیوکار میں عرض کیتا ہے میں تفسیر نہیں جاؤں گا، فلاں کتاب فلاں مفسر فلاں دا اختلاف فلاں دا اختلاف فلاں دا اختلاف، بڑا صاف جہا سیدھا جہا چلاں گا، تفسیر پوچھاں گا تے اللہ دے رسول تو پوچھاں گا۔ تو دوستو سب تو پہلی گل، انما یرید اللہ، اللہ دا ارادہ توڑا میرا ارادہ کم کرن دی کوشش ہو سکتی، میں ارادہ کیتا میں دی کوشش کراں گا، ہونا نہ ہونا میرے اختیار وچ، اللہ دا ارادہ کم ہو جان دی دلیل ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ دا ارادہ کی ہے رجس نو دور رکھن دا، رجس نو دور رکھن دا۔ کدے تو عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت تو، ویطہرکم اور پاک رکھاں تطہیرا۔ احباب سے وقت ایک عرض کراں گا، ویطہرکم تطہیرا، صیغہ آیا ویطہر، تطہیر مصدر آیا، طاہر مشتق، اور قانون وے کہ جدوں کوئی صیغہ آئے گا ادو بعد او دا مصدر یا ہم مانا مصدر بیان کیتا جائے تو مفعول خمسہ چوں وہ بنے گا مفعول مطلق، اور مفعول مطلق تین چیزاں واسطے اندر۔ پہلی گل بیان عدد، تعداد بیان کرنا واسطے کنی دفعہ ہو، بیان عدد۔ دوسری بیان نو، تیسری بیان تاکید۔ ہن سمجھنا پائے گا کہ اے بیان عدد واسطے وے، بیان نو واسطے وے، یا بیان تاکید واسطے۔ دوستو عدد اس لئے نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے فرمایا پاک رکھاں، رجس دور رکھاں اور انہوں پاک رکھاں، تے تعداد نہیں کنی واری پاک رکھاں، ایک بار رکھاں، دو بار رکھاں، 100 بار رکھاں، لکھ بار رکھاں، بلکہ گل تے لمبی ہوئے گی، میں صرف شارٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیری نسل پاک سے ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ ہی نور۔ اعلیٰ حضرت دے نزدیک تے انج پاک رکھاں کہ بچہ بچہ ہی پاک ہوئے، نسل ہی پاک ہوئے، پوری نسل ہی پاک ہوئے، تو تعداد نہیں ہے۔ دوسری گل نوعیت، بیان نو، نوعیت بھی نہیں۔ نوعیت ہوندی ہے کہ پاک رکھاں تے کس طرح پاک رکھاں۔ دوستو نوعیت اس واسطے نہیں کہ جیواں دا اللہ نے آل رسول نو پاک کیتا انج دا کسے نو کیتا ہی نہیں۔
اس طرح دا کسے نو جس طرح دا حضور دے گھر والیاں نو حضور دی اہل بیت نو پاک کیتا انج دا میرے اللہ نے پہلے کسے نو پاک کیتا ہی نہیں. پہلے کوئی پاک انج دا ہویا ہوئے تو پھر نوعیت ہو سکتی. پھر کی آیا بیان تاکید. بیان تاکید تو معنی بنے گا کہ اے نبی اللہ دا ارادہ ہے کہ تیرے گھر والیاں تو کیونکہ تیرے گھر والے نے تیرے گھر والیاں تو رجس دور رکھاں تے انہاں نو پاک رکھاں تے انج دا پاک رکھاں جویں دا کدی کوئی ہوئے ہی نہیں. جویں پاک رکھن دا حق کے. اب سے اگر گلاں قریب آ گئیاں ہن ایک قرآن ہے سیدھا سیدھا قرآن ہے. میں صرف ترجمہ کیتا ہے کوئی تفسیرل کوئی نہیں گیا کوئی کلابے نہیں ملا ہے. سیدھا سیدھا میرے اللہ دے قرآن نے آکھیا پاک رکھاں اور تاکید کی تھی کہ پاک رکھاں جویں رکھن دا حق کے. پاک رکھاں جویں دا کسی نو پاک کیتے ہی نہیں. ہن مینوں نہیں پتا کہ اللہ نے پاک جو رکھے آئے ادھے چ کوئی رولے والی گل کتھوں نکل آئی گنجائش کتھوں نکل آئی. میں اگر رکھاں کہ اللہ دے نبی دا گھر پاک ہے تو پھر ادھے تے اعتراض کی ہوئے گا. اللہ دے نبی دا گھر پاک ہے وہ گھر ہی پاک ہے. دوستو امام ابن القیم اہل حدیث دے بہت بڑے امام آپ دی کتاب الفوائد جلد نمبر 3 امام ابن القیم نو ہٹا دیو تے اہل حدیثیت ہی ختم ہو جائے گی. بہت بڑے امام آپ نے بڑا کلیئر اور بہت سارے اور علماء قاضی ایاز مالکی امام سمہودی امام زرکانی امام خفاجی بے شمار نام درجنوں گنوا سکنا. ملا علی قاری سید عابدین شامی بہت بڑے نام نے سب دا اتفاق. لیکن الفاظ ابن القیم دے عرض کرانگا. ابن القیم نے لکھیا کہ لوگ پوچھ دینے کہ اے دسو رسول اللہ دا حجرہ افضل ہے یا کعبۃ اللہ افضل ہے. حضور دا حجرہ افضل ہے کعبۃ اللہ افضل ہے اللہ دا گھر افضل ہے نبی دا حجرہ افضل ہے. فرما دینے اگر تے حجرے دی گل ہے تے کعبۃ اللہ افضل ہے لیکن اگر حجرے میرے مصطفیٰ کریم نو شامل کر لیا جائے نہ پھر کعبۃ اللہ افضل رہتا ہے نہ عرش معلی افضل. نہ کعبۃ اللہ افضل رہے گا نہ عرش معلی افضل رہے گا کہ حضور دی ذات جدو شامل ہو گئی پھر کعبے نالو بھی افضل عرش معلی نالو بھی افضل. اور میں اتھے عرض کرانگا پھر اگے چلانگا بڑے تھوڑے ٹائم ہے کہ پھر میرے نبی تو پوچھو نا پوری کتاباں نو کھول کے ویکھیے نا گل تے ہو جڑی تیرے تے میرے کریم آقا دی گل ہے باقی لوگاں تو پوچھن دی ضرورت نہیں راندی. اللہ تے رسول دے حکم تو بعد کسے دی لوڑ نہیں. آؤ اللہ دے نبی تو پوچھ لئیے. بخاری شریف گواہ ہے مسلم شریف گواہ ہے ساری سیاستہ گواہ ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا فاطمہ تو بزۃ منی فرمایا میری صاحبزادی. کس واسطے فرمایا کہ 1400 سال بعد علیہ نوی پتہ لگ جائے 1400 سال بعد. فرمایا میری صاحبزادی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ فرمایا میرے جسم دا حصہ ہے. اور اس جسم دا حصہ ہے کیڑے جسم دا او والے جسم دا حصہ ہے جڑا حجرے چ گنیا جائے تے پھر نہ دے نالو کعبہ افضل ہے نہ عرش مولا افضل. اس والے جسم دا حصہ ہے اس جسم دا حصہ. اور حضور دا فرمانا کوئی عام فرمانا نہیں میرے نبی دا فرمانا مور ہے میرے محبوب دا فرمانا مور ہے. احباب سے وقت بس میں بہت لمبی نہیں ایک حدیث شریف بیان کرنی ہے ادھے متعلق ہے تاکہ جناب تک پیغام پہنچ جائے. ہونے تے سوچنا پائے گا اوہو
ایک ہی معاملہ بن گیا، تسی تے چاہ کے سارا کچھ جڑا ہے بی بی پاک دے بچیاں تے لا دیتا۔ بابا نہیں، حضور دیاں امہات المومنین جیڑیاں نے، حضور دیاں بیویاں ازواج جیڑیاں نے، ساڑیاں ماما نے، یاد رکھو ایک گل پلے بن لو، بیوی خامن دی عزت ہوندی ہے یا کوئی نہیں ہوندی؟ کی خیال رہا ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ بیوی خامن دی تے حضور دیاں بیویاں رسول دیاں عزتاں نہیں؟ میریاں کروڑ ماواں انہاں ماما تے قربان، تیریاں میریاں لکھ عزتاں حضور دی عزت تے قربان، او میرے نبی دیاں عزتاں نے، ساڈا انہاں نو سلام ہے۔ اسی سب دے تابع ہاں، اسی حضور نال تعلق رکھن والی ہر شے دی غلامی کران گے، سب دی حفاظت کران گے، سب دا خیال رکھاں گے۔ حضور دے صحابہ سچے تے سچے صحابہ، انہاں دے بھی اسی محافظ ہاں۔ تے جتنی گل میں عرض کردہ پیاں احباب زیواگار، جتھے جانا چاہ رہے ہیں، ہن میں پوچھنا چاہ رہے ہیں، بس آخری وقت آ گیا، میں اتھے آ گیا جتھے آنا چاہ رہے ہیں۔ میں دوستو صرف پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ حکم آیا اے نبی تیرے اہل بیت، لفظ اہل بیت کلیئر آیا قرآن وچ، اہل بیت تو رجس دور رکھا اور انہاں نو پاک رکھا۔ ہن میں پوچھنا چاہنا یا اللہ جنہاں نو اللہ آندا ہے میں پاک رکھاں، یا اللہ تو آندا ہے میں پاک رکھاں، میں پتہ کیویں کراں؟ میں جاننا اہل بیت گھر والیاں نو آکھیا جاندا ہے، میں جاننا گھر والیاں نو آکھیا جاندا ہے، تے میرے اللہ دا جواب ہوندا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ میرا اللہ فرماندا ہے میرا نبی اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں، میرے نبی دے لب ہلن تے مطلب ہے اللہ دی وحی ہو گئی ہے، سوائے اللہ دے حکم دے میرا نبی بولدا تے تو پوچھنا نبی کولوں۔ قرآن وچ حکم نماز دا آوے، پوچھنا کدے کولوں؟ کتے قرآن مجید فرقان حمید احباب سے وقار جناب نو لبیا ہے کہ فجر دے 2 فرض نے، 4 زور دینے، 4 عصر دینے، 3 مغرب دینے، 4 عشاء دینے، کدے قرآن جناب نے ویکھیا ہوئے؟ کسے تو پوچھا جائے، کسے نے لبے؟ کتھو لبیا؟ نماز کی پڑھنے قرآن چو لبیا؟ سورہ فاتحہ ہے قرآن سکھائی کون نے؟ حکم نماز دا سکھیا کدے کولوں؟ دسیا میرے کریم آقا نے۔ تو قرآن دی تفسیر تے اپنے نبی کولوں لانی ہے، سرکار مدینہ تو لانگا۔ احباب زیواگار ذرا غور نال میری عرض سن لو، میں پوچھنا چاہنا کہ معاملہ دے میں نے کہ یا اللہ وہ کون نے؟ یا نبی اللہ تسی فرما دیو۔ اللہ نے تو میں نے دسیا کہ میرا نبی جو بولدا ہے وہ میں ہی بولنا، تو جا اپنے محبوب کو لو پوچھ۔ میرا نبی بولدا ہے، اللہ بولدا ہے، میرے نبی دی زبان اللہ دے حکم تو بغیر بول دی، جا اپنے نبی کو لو پوچھ، تسی فرما دیو۔ میں کدے کو لو پوچھا؟ تسی کدے تو پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا تسی اپنے محبوب کریم کو لو نہیں پوچھنا چاہتے؟ اللہ دے نبی تو نہیں پوچھنا چاہتے کہ یا نبی اللہ تو اڈی اہل بیت جنہوں اللہ دا اعلان ہے میں رجس دور رکھاں اور انہوں نے پاک رکھاں، وہ کینے لوگ نے؟ سرا اسی بھی تے سمجھ جائیے کہ وہ پاک کون لوگ نے۔ تو آؤ احباب زیواگار اپنے کریم آقا تو پوچھئے، اور حواج نہیں پوچھنا، حدیث صحیح پیش کروں گا، بس ختم کر دیاں گا۔ میں عرض کی تھی میں کسی اگے پیچھے نہیں جانا، کوئی کلابے نہیں ملانے، کوئی تو انہوں پریشان نہیں کرنا، سیدھی سیدھی قرآن اور ایک حدیث۔ مرضی ہے نہیں کوئی گل نہیں۔ اور احباب زیواگار حدیث بھی حدیث صحیحہ بیان کرنا چاہ رہا، بس تھوڑی جی توجہ چاہ رہا، تو انہوں کو سمجھ آئیے نہیں آئیے من نہیں پتا۔ اللہ نے جنہوں نے پاک فرمایا، میں نبی تو پوچھنا چاہنا یا اللہ وہ کیڑے نے؟
تسی پوچھنا چاہتے جے کہ نہیں کوئی؟ اللہ نے جنہاں دی پاکی دا اعلان فرمایا، میں اپنے نبی تو پوچھنا چاہنا، یا نبی اللہ، میں کسی عالم تو نہیں پوچھنا چاہ رہا، میں کسی پیر تو پوچھنا، اے نہیں کہ میں مندہ نہیں، سب دا احترام، لیکن پوچھنا میں اپنے نبی تو۔ ترمذی شریف وچ موجود ہے، ایک جگہ تے نہیں، ایک تو زیادہ جگہ تے موجود ہے، میں جتو جناب دے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ حدیث صحیح ہے اور مکتبہ تو شاملہ اہل حدیث دا دنیا دا سعودیہ دا سب تو بڑا مکتبہ، جتھے درجنوں محدثین ہر ٹائم موجود اور احادیث مبارکہ دی کانٹ شانٹ کر کے تے ان دے فیصلے پرانے محدثین نو سامنے رکھ کے تے فیصلہ کر دیں۔ اور مکتبہ تو شاملہ اہل حدیث دے سب تو بڑے مکتبے نے کیا کہ اے حدیث سے صحیح ہے، اور حدیث نمبر جے 3787 3787 ترمذی شریف سیاستہ دوبار نہیں نکل گیا، حدیث سے صحیح۔ احباب سے وقار راوی حضرت ابو سلمہ اور جناب حضرت ام سلمہ دا صاحبزادہ حضرت عمر، بی بی ام سلمہ ساڈی مومنہ دی ماں، حضور دی بیوی اور حضور دی عاشق بیوی، اور وہ بیوی جنہوں مولا حسین دی مقتل گاہ دی مٹی بھی میرے نبی نے عطا کی تھی۔ حضور دی وہ بیوی اونا دا بیٹا ہے چھوٹی عمر جدو دے والد فوت ہوئے بعد مائی پاک میرے کریم آقا دے نکاح چاہیاں تے او چھوٹا عمر بھی اماں پاک دے نال آئے، اور اماں پاک دے نال آئے تے میرے کریم آقا دی شفقت لبی، میرے حضور دے گھر پلے اپنی اماں گول تے میرے نبی دے گھر پلے، نبی دا پالے آ رہے، نبی کریم دا تربیت یافتہ۔ حضرت عمر انہاں دا نا ہے، ابھی ابو سلمہ دے صاحبزادے نے اور جناب ام سلمہ نے اپنی اماں پاک دے گھر دی گل سنا رہے ہیں، ذرا غور نال سن لیا جے، یاد رکھ لیا جے، شاید کم آ جائے، اگر سمجھ آئے کم آئے تو دعا کر دیا جائے۔ احباب سے وقار یاد رکھو، تفسیر کی دی کر رہے ہیں، اے نبی اللہ چاہتا ہے تیری اہل بیت تو رشت دور رکھا اور انہوں نے پاک رکھا، اسی لبنا چاہ رہے ہیں او کنہ نو مننا یار تے پوچھ دے سرکار کو عرض کر دے پیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے نازلت هذه الآیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وانن جدو اے آیت نازل ہوئی ہے کہ اے نبی اللہ چاہتا ہے تیری اہل بیت نو تو گندگی دور رکھاں، انہاں نو پاک رکھاں، تے وہ کتھے نازل ہوئی ہے؟ آپ فرما رہے ہیں نازلت هذه الآیات علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فی بیت ام سلمہ۔ فرمانے نے اے میری اماں ام سلمہ دے گھر، اے آیت میری اماں حضور میری اماں پاک ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تشریف فرما ہے جدو اے آیت دا نزول ہویا ہے۔ جدو اے آیت نازل ہوئی فرمایا فدع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ و حسنن و حسین۔ حضور نے آواز دے کے بلایا سیدہ کائنات نو، مولا حسن نو اور مولا حسین نو بلا کے فجل لہم بکسائن، انہاں نو بلا کے منگا کے تے اپنی چادر چھپا لیا۔ اپنی چادر اس آیت دیون تو بعد بلا کے اپنی چادر مبارک، کیڑی چادر احباب زی وقار جی دی اسی چھام منگنے ہیں، اس چادر چھپا لیا۔
پھر فرماندے نے علی شن، پیچھے رہ گئے نا مولا علی، سیدہ کائنات بھی آ گیا، مولا حسن بھی آ گئے، مولا پیچھے رہ گئے نا مولا علی۔ میں حیران ہاں، اتنے ہوں عجیب و غریب معاملات۔ میں نے ایک بندے نے فون کیا نا کہ جی ایک حضرت صاحب نے سید بھی نے شاہ بھی نے، وہ آندے جی علی سید نہیں۔ تقریر جو میں کہا خدا تے نیکی دے وے، تین میں اپنی گل دساں یا اپنے نبی دی دساں؟ اسا کہا جی نبی دی دسو۔ میں کہا مڑ احمد بن حنبل دی فضائل صحابہ کھول حدیث صحیح ہے، میرے کریم نے فرمایا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الاخرہ، علی تو دنیا دا بھی سید ہے، آخرت دا بھی سید۔ تے جنہوں نبی آگ چھڑے سید ہاں، اس میرے ورگے تو اخوا کے کرنا بھی کی۔ جدو اللہ دے نبی فرما رہے ہوں، میرا نبی آیت آوے تے بی بی پاک نو بلا لیں، مولا حسن دے حسین نو بلا لیں، پھر چادر چھپا لیں، پھر رہ گئے مولا علی۔ تو فرمانے نے وَعَلِيٌّ خَلْفَ ظَهْرِهِ، پھر مولا علی بھی آ گئے، پھر مولا علی سرکار بھی آ گئے۔ تو پھر کیا فَجَلَّ لَهُ بِكِسَائِن، پھر انہوں نے بھی میرے نبی نے اپنی چادر مبارک چھپا لیا۔ اب آپ سے وقت اگر اجازت دیو تو بہت شارٹ گل کرنا چاہ رہے ہیں دوستو۔ ہن حدیث نے، حدیث صحیح نے، اور بی بی ام سلمہ دے صاحبزادے نے، اور دوسری جگہ دے بی بی پاک تو اپنے تو بھی روایت موجود ہے، تو صاحبزادہ بھی روایت کر رہے ہیں، بی بی پاک بھی سیم ہی روایت ترمذی کر رہے ہیں، وہ بھی حدیث صحیح ہے۔ تو حضور نے چاروں نو چھپا لیا، کنوں؟ وہ سمجھ آئی؟ کنوں چھپایا؟ چاروں نو چھپایا۔ سیدہ کائنات، مولا حسن، مولا حسین اور مولا علی نو کدے چھپایا؟ اپنی کملی چ، اپنی اس کالی کملی چ جہاں سارا دن بہ کے چھا منگنا، اس کالی کملی چ جہاں نام تے جان قربان ہے۔ میں سمجھ نہیں آئی، میں حیران پریشان ہوں۔ اسی یہ تو تانوں سکھایا کہ اللہ دے نبی دے نالین قابل احترام نے، کوئی شک نہیں قابل احترام نے، نالین دے نقشے سینے دے لوگاں دے لوا چھڑے، متھیاں دے لوا چھڑے۔ میں بھی لانا ماں، میرے اس وقت بھی بٹوے ضرور نقشہ ہے اور میرا ایمان ہے، او دے نال برکت ہے۔ اے تے اسی سکھایا، لیکن ایک کیوں نہ سکھایا جنہاں نو میرے نبی قبلی چ لکایا ہو؟ کیا بات، کیا بات! قدمہ چاؤن والی جتی دا احترام سکھایا، کندیاں تے آن والے حسین دے احترام باری کیتے۔ بابے سیوا کار کتھے چلے ہیں؟ کوئی گل کرے گا تو دے پیچھے نیم رفضی ہوندا تے رفضی ہوندا ڈنڈورا کر دیتا جائے، میں حیران ہو جانا، فلاں بھی رفضی، فلاں بھی رفضی، فلاں بھی رفضی، پیچھے رکھن کی لگے جے؟ میں نو نہیں پتا میں رفضی ہاں، میں سنی ہاں، میں کی ہاں، لیکن آل تو بغیر سنی سنی نہیں ہوندا۔ کیا بات، کیا بات! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری! کیا بات! بلکہ میں عرض کراں دوستو معذرت نال، سنی تے سنی رہ گیا، آل نو نہ منیے تے مومن ہی نہیں ہوندا، ایمان ہی نہیں ہوندا۔ کیا بات، کیا بات! ایمان ہی نہیں لبے گا۔ میں حیران ہاں، میں صحابہ دا بھی تابع ہاں، حضور دے غلاماں دا کون نہیں تابع؟ جدوں اسی نبی دے یافور گدے دا احترام کرنے آیا، حضور دی اونٹھنی دا احترام کرنے آ، حضور دے پیالے دا احترام کرنے آ، حضور دے قدماں دے نالین نو متھے تے لانے آ، تے صحابی حضور دی صحبت ایران والے دا احترام کیوں نہیں؟ اتھے جڑا کسے وڈے پیر دا مرید ہو جاوے، وہ اترائندہ رہندا، وہ تھکدا ہی نہیں، میں فلاں پیر دا مرید ہاں، میں فلاں سید زادے دا مرید ہاں، میں فلاں بڑے پیر دی بیعت ہاں، تے جڑا رسول دی بیعت ہوئے او دے ورگا کون ہے؟ کیا بات، کیا بات! حباب زیواگار او دی شان کی ہوئے گی؟ اونا دی شان شک نہیں، لیکن ایک گل یاد رکھو، معذرت نال ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے احساس ہے
نہیں تو دکھ بریاں بڑیاں ہی چیزاں نے. میں کوشش کر رہا ہوں شارٹ کرن دی. ایک گل تو میں یاد رکھو, ایک گل میری یاد رکھو, کمال پھر کیدا ہویا؟ کمال کیدا ہویا؟ یاری باتاں کردا میں او دا سمجھدا کمال ہے, روزے زیادہ رکھے او دا کمال ہے, علم زیادہ پڑھے کمال ہے. صحابی ہستے نہ شیواں دی شرط نہیں, صحابی ہستے چہرہ مصطفیٰ دی حالت ایمان نہ شرط ہے. پھر کمال اس چہرے دا ہے, پھر کمال کی دے, کمال اس چہرہ مبارک دا ہے نا جنہوں ویک کے صحابی بنیا, اس چہرے دا کمال ہے. تو احباب سے وگر گل نو میں پھر اگے نکلیا معذرت نال, میں واپس آ رہا بس حدیث شریف بیان کر کے. تو مولا علی تشریف لے, میرے کریم آقا نے انہاں نو بھی چادر وچ چھپا لیا. ہن چادر مبارک وچ کون نے؟ سیدہ کائنات, مولا حسن, مولا حسین, مولا علی, اے چارے نے. اوئی اللہم انہم منی و آنا منہم, یا اللہ اے چارے میرے وچوں تے میں انہاں وچوں. اے چارے نے. ہن کدے اچ نے؟ چادر اچ نے. احباب سیواکار چادر چار نے, چادر اچ کنے نے؟ کنے نے؟ تو میرے مصطفیٰ کی دے نے, حضور دی تے چادر ہے, حضور ہی تے چادر چھپا رہے نے. پھر چار تے نہ ہوئے چادر تے پنج ہوئے. چادر اچ کنے آ گئے؟ پنج آ گئے. پنج نو میرے نبی نے خود اور چار پنج چادر ایک, ہستیاں پنج چادر ایک, ہستیاں پنج. ہستیاں پنج. احباب سے وغار یاد رکھو. پھر میرے کریم نے کی ارشاد فرمایا, جدو چادر چے چار آئے پنجویں میرے کریم نے, پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا, تو اڈے دے میرے نبی نے ارشاد کی فرمایا, ثم قالا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی, یا اللہ اے میری اہل بیت. کی فرمایا؟ اللہم ہاؤلائی اہل بیتی, یا اللہ. ہون واپس آؤ نا تو ان سمجھ آئے. ہون دوبارہ قرآن تے آؤ, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اہل البیت, اللہ فرمائندا اے نبی میں تیری اہل بیت کو رجس دور رکھاں اور انہاں نو پاک رکھا, اندہ رکھا جی میں رکھن دا حق ہے. اللہ دا نبی آندا چار نو کٹھا کر کے, یا اللہ اے میری اہل بیت ہے, اے میری اہل بیت ہے. اور صرف اتھے نہیں, اگے سنو اپنے کریم آقا دی. بلکہ ایک اور حدیث جیڑی ترمذی شریف ہے, حدیث ہے صحیح ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ اللہم ہاؤلائی اہل بیتی خاصتی, یا اللہ میری خاص اہل بیت ہے, یہ میری خاص اہل بیت ہے. اور اگے میرے کریم نے ارشاد کی فرمایا, ارشاد فرمایا میرے کریم آقا نے, فَأَذْهِبْ عنہم الرجس, یا اللہ انہا تو رجس دور رکھ. اللہ فرمایا میں رجس دور رکھا, نبی فرمایا انہا تو رجس دور, یا اللہ انہا تو وَطَاہِرْهُمْ تَطْہِیرًا, اور انہا نو انج دا پاک کر جی میں پاک کرن دا حق. بلکہ میں لفظہ نہ انج دا پاک کر جی میں دا تو کسے نو کیتا ہی نہیں. یا اللہ انہا نو اللہ کے پاک کران, نبی آکھے پاک کر, یا اللہ رجس دور رکھ, اے میری خاص اہل بیت ہے, انہاں نو پاک کر اور انہاں تو رجس دور رکھ. پھر میں اگر آکھاں اے پنج تن پاک نے, اتھے میں عرض کرانگا پھر اگے چلانگا, بس اختتام تے آ گیا. امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ دے بھائی حسن رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑا نام ہے. حسن رضا بریلوی نہیں تو مڑ ہے ہی کوئی نہ. آپ فرمانے ہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں.
ارے قدر والے جانتے ہیں شان قدرے، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، کیا بات ہے۔ آیا تطہیر کیڑی ہے، یہ یا کوئی اور ہے؟ پھر میں باہر نکلے ہاں یا اتھے ہی ہوں؟ آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر۔ ارے کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت، اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ کون سی بستی بسائی تاجرانے اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنانے اہل بیت۔